اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیت نازل فرمائی تاکہ نصیحت حاصل کرو. سورہ نور. آج سورہ مومنون کے بعد سورت نمبر 24 جو ترتیب میں ویسے آیت شان نزول کے اعتبار سے یہ 102 نمبر صورت ہے. غالباً سورہ حشر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں 64 آیت مبارکہ ہے اور 9 رکوع ہیں. اس کے آیت نمبر 35 اور 34 میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ کریم زمین و آسمانوں کا نور خالق ہے اور اس کے نور کی مثقال جیسے وہ ہوتا ہے، طاق ہوتا ہے، اس میں چراغ ہو. اور پھر آیت نمبر 40 میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں. تو 4 مقامات پر اس میں نور کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام نور رکھ دیا. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کریں. دوسری دلیل ہے حضرت ابو وائل رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کر رہے تھے. ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا تو میرے ساتھی نے کہا اے اللہ کریم تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لے تو وہ بھی ایمان لائے. وہ سخت لوگ کے اسلام کے دشمن ہیں لیکن اتنا پیارا کلام ہے. اس صورت کے مضامین کیا ہیں اس میں سے چند سماعت فرمائیں. اس صورت کے ابتدا میں زنا کرنے والے مرد و عورتوں کی شرعی سزائیں بیان کی گئی. سورہ اس میں ہم نے پڑھا مومنون میں کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو حفاظت وہاں پہ اچھے لوگوں کا ذکر ہے، جہاں جو نہیں کرتے ان کے لیے پھر سزاؤں کا دنیا میں اور آخرت میں سزائیں بیان کی. نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا. البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رہ گئی، لیکن یہ عام مخصوص البعد ہے کہ اہل کتاب اس میں سے مستثنیٰ ہے. نمبر 2، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی کہ انہیں بھی 80 کوڑے لگیں گے. نمبر 3، لعان کے احکام بیان کیے گئے کہ شوہر نے عورت پر بدکاری کا وہ لگا تو اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا. شوہر اور مرد اس میں لعان کا طریقہ بیان کیا جائے گا. نمبر 4، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین کی طرف سے لگائے جانے والے جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا اور جو مرد اور عورت پر تہمت لگانے میں شریک تھے اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا. نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور افضلیت بیان کی گئی. وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ. نمبر 6، اجتماعی زندگی کے گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کی جھکا کر شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے. نمبر 30 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں. جو لوگ شادی شدہ نہیں
اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کے شادی کرنے کا حکم وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ کا حکم آیا، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ نمبر 7 کو کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے پر، پرندوں کے پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال۔ منافق اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے۔ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ نمبر اسی میں 55 نمبر آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سے لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ بنی اسرائیلوں کو دنیا پر خلافت عطا کر، اس طرح مسلمانوں کو اسے دوگنی چگنی عطا ہوئی۔ 3 اوقات میں غلام اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے۔ معذور مسلمان سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ بارگاہ رسالت کے آداب آخر میں بیان، لا تجل دعا رسول کے دعا بعضکم بعضا۔ سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورۃ مومنون کے ساتھ مناسبت میں نے شروع میں بیان کہ وہاں پہ کہا کہ یہ بدکاری نہیں کرتے، یہاں پہ اگر کوئی کرے گا تو ان کے صدباب کے لیے کچھ احکام کیے گئے۔ تو یہاں ہم نے شروع کیا کہ یہ ایک صورت ہے، یعنی ھذا سورۃ، تو جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے، اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کریم نے سورہ نور کی ابتدا میں حدود اور مختلف احکام بیان فرمائے، جبکہ اس صورت کے آخر میں توحید کے دلائل ذکر فرمائے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس میں جو موجود احکام مسلمان پر فرض کیے اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا، اور ہم نے اس میں ضروری احکام اور اپنے وحدانیت کے دلائل پر مشتمل روشن آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم اسے سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ الزانیۃ، زانی عورتوں، والزانی زنا کار مرد، فجلدوا، تم مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ، 100 کوڑے۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو کتنے کوڑے؟ ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تو جو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ شرط مؤخر ہے اور جزا مقدم ہے۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر تم اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس تمہیں نہ آئے، سزا کے وقت ترس نہیں، اللہ کا حکم اس کو پورا کرو، ٹھیک ہے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور حاضر ہوں، عذاب، دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مسلمانوں میں سے ایک گروہ بھی موجود ہوتا کہ وہ دیکھے اور پھر اسے عبرت حاصل کرے۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حدود اور احکام بیان شروع فرمایا۔ سب سے پہلے زنا کی حد بیان فرمائی اور حکام سے خطاب فرمایا کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہوئی تو اس کے حد 100 کوڑے۔ یہاں جو ہے فجلدو، مارو، تو کس کو حکم ہے؟ جو برسر اقتدار ہوگا، جس کے پاس اختیارات ہیں۔ آپ کوئی خود تو احکام جاری نہیں کر سکتے نا، جو ملک کے سربراہ ہوں گے، جس کے پاس اختیارات ہوں گے، وہی جو ڈرائیور ہے وہی گاڑی چلائے گا۔ ہر فرد اللہ کے حدودوں کو قائم نہیں کر سکتا، بلکہ جب ایک ریاست قائم ہو، اس کے قوانین، اس کے بڑے وہ، اس کے لیے الگ الگ افراد کی تیاری۔ یاد رہے کہ حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اس میں کمی بیشی بالکل نہیں ہو سکتی، اور اس سے مقصود لوگوں کو اس کام سے باز رکھنا ہے جس کی سزا یہ ہے
جب سزا دیں گے کہ تو آگے وہ نہیں کریں گے نا، ہاتھ کٹیں گے تو چوری نہیں کریں گے۔ اور اس آیت میں بیان کی گئی زنا کی حد آزاد غیر محسن کی ہے، کیونکہ آزاد محسن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ یہ جو 100 کوڑے ہیں یہ غیر شادی شدہ ہے، اس کو غیر محسن کہتے ہیں، والمحصنات من النساء، الگ شادی شدہ۔ حدیث پیارے آقا دو جان کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کے حکم سے رجم کیا گیا، تو عملی میدان میں بھی وہ ثبوت موجود ہے رجم کا۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیحہ کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے عمل زوجیت کر چکا ہو، ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اس سے رجم کیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا آزاد نہ ہو، مسلمان نہ ہو، یا عاقل بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی سے کے ساتھ عمل زوجیت یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں۔ یہ محسن نہیں ہوگا، اس کو پھر سنسار نہیں کیا جائے گا۔ اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ انہیں پھر 100 کوڑے دیے جائیں گے جو غیر شادی شدہ ہے۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز کی میم قرآن کی آیت ہے لیکن منسوخ تلاوت ہے۔ یہاں حدیث مبارکہ ہے کہ زنا کا ثبوت یا تو 4 مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کرنے سے، پھر بھی حاکم یا قاضی بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور گواہوں کو صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا کہ ہم نے ایسے دیکھا، ایسے نہیں کہ شبہ، جیسے آج کل لوگ ہر مرد دوسرے پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، ویسے ان کو 80 کوڑے تو لگنے چاہیے۔ فلاں زانی تو نے دیکھا تو کہ تو ایسی بکواس کرتے، فلاں کی عورت ایسے، فلاں ایسے۔ یہ آج کل بہت، کیونکہ شریعت کے احکام جب نافذ ہونے تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ تو اس کے بغیر ثبوت نہ ہوگا اگر اس نے صراحتاً معائنہ نہیں کیا۔ نمبر 2، مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہمت کے سوا اس کے تمام تہبند کے سوا تہمت پہ کیا ہیں 80 کوڑے ہیں، اور غیر شادی شدہ کو 100 اور شادی شدہ کو رجم۔ تو تہبند کے سوا اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں اور متوسط درجے کے کوڑے سے اس کے سر پر، چہرے اور شرمگاہ کے علاوہ یہ 3 اعضاء چھوڑ کر، یہ غیر شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں، اور کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ علم یعنی درد گوشت تک نہ پہنچے۔ عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کپڑے ہٹا دیے جائیں نہ اس کے کپڑے اتار دیے جائیں، البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوں تو وہ اتار دیے جائے۔ یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہے، جبکہ باندی غلام کی حد اس سے نصف یعنی 50 کوڑے ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں مذکور ہے۔ نمبر 3، لواطت، مرد سے بدکاری کرے زنا میں داخل نہیں ہے، لہذا اس فعل قبیح سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے، اور اس تعزیر میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ آگ میں جلا دیا جائے لوتی کو، اور پانی میں ڈبو دیا جائے، بلندی سے اونچی جگہ سے گرا کر اوپر سے پتھر برسا دیے جائے۔ فاعل و مفعول دونوں یعنی لواطت کا فعل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اچھا، اور وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اس آیت کا معنی ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کردہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح نرمی سے کام نہ لے کہ کہیں اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کریں۔ یہاں اللہ کا حکم ہے کہ ہم جسمانی امراضوں میں بھی
کتنی سختی کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے، چیر پھاڑ کرتے، یہ تو روحانی علاج ہے کہ انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، تو اس میں بھی کوڑے اور سنسار وینگا۔ اچھا، اس آیت میں اور اس کے علاوہ کثیر احادیث میں مسلم حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے جرائم کے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ انہیں سختی سے نافذ کرنی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حدودوں کو قریب و بعید سب میں قائم کرو، قریب رشتہ دار ہو، دور رشتہ دار ہو، دولت مند ہو، غریب ہو، کسی کو معاف نہیں کرو۔ حکم بجا لانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے تمہیں خوف نہ ہو اور گھبراہٹ نہ ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا، اے حاکموں، عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو مگر حدود کی کو ان کو معاف نہ کرو۔ حد آ گئی پھر لغزش الگ چیز ہے، لیکن اگر حد آ گئی اب معاف نہیں ہوگا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی کہ اس کو کسی طرح سزا سے بچایا جائے۔ آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون پیارے آقا دو جہان سے سفارش کرے گا؟ پھر لوگوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید، دیکھ یہ غلام کا بیٹا ہے، لیکن حضور نے اتنی عزت دی کہ لوگوں نے بولا اس کی بات مانے گا۔ دیکھے حضور علیہ السلام کا دنیا میں عدل انصاف۔ تو اس کے سوا حضور علیہ السلام کے محبوب کوئی نہیں، اس کی بات مانی جا سکتی ہے، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے۔ تو عرض حضرت اسامہ نے سفارش کی، اس پر پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر پیارے آقا دو جہان علیہ السلام نے خطبے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور اس خطبے میں فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ ان میں کوئی شریف چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے۔ شریف مانے دولت مند، چودھری، وڈیرا، سردار، اور جب کمزور چوری کرتا، آج پاکستان میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے کہ کمزور ہاتھ پہ چڑھ گیا تو اس کی تو خیر نہیں ہے، اور دولت مند کچھ بھی کرے وہ آزاد ہے، کیونکہ وہ قائد اعظم کے وہ دکھا رہے تھے، بولے دیکھ قائد اعظم کی تصویر ہے، بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ہے نا۔ غریب پر تو ایسے آتا ہے جیسے شیر نے بکری دیکھی ہو۔ تو جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد علیہ السلام چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، اتنی سختی حضور نے فرمایا۔ تو یہ اس میں سفارش نہیں چلے گی۔ اس روایات سے اقتدار کے مسندوں پر فائز ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے کے بجائے الٹا ان میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، عملی میدان میں سرگرم فرمائے۔ پھر فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہو تاکہ زنا کی سزا دے کر انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے پھر باز رہیں۔ زنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں اس کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سورت نمبر 17 اور سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 32 میں اللہ کریم نے فرمایا۔ اس کے علاوہ سورہ نمبر 25 اب اس کے بعد پڑھیں گے، 24 نمبر ہے نا، سورہ فرقان میں آیت نمبر 68 میں پڑھیں گے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ، ابھی عشاء کی نماز میں یہی پڑھا نا آپ نے تو سنا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور یہاں جملہ خبریہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہاں فرمایا میرے بندے وَلَا يَزْنُونَ، وہ بدکاری کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو یہ کام کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، وہ سزا پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ یہ اس صورت میں جب اس کو حلال جائے گا تو کافر ہو جائے گا،
یضاعف له العذاب، یہ کافر کی سزا ہے۔ حدیث مبارکہ میں زنا کی بڑی سخت مذمت وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر صاحبان کی طرح ہوتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کے طرف ایمان لوٹاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوں گے، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوں گے، خوف طاری ہوگا۔ اب دیکھیں ایمان اس صورت میں واپس آئے گا کہ یا توبہ کرے یا اس کو برا عمل جانے۔ آج زنا کو جائے گا نا تو کافر ایمان لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی، اللہ کا عذاب ان پر حلال ہو گیا۔ کراچی شہر میں تو ایسے نہیں ہے نا، سپورٹ کرنے والے یار شرابی و بدکاروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی امان، اللہ کی امان، یہ سپورٹ کرنے والے جیسے جن سے مطالبہ ہے کہ تم ان سے باز پرس کرو، تم کو سزائے دو۔ جب وہ فارسی کا ایک شعر ہے، میں نے معمار کو دیوار گراتے دیکھا اب میرے دل میں کوئی حسرت تعمیر نہیں۔ دیوار کو بنانے والا جب گرانے لگتا ہے تو کون تعمیر کرے گا؟ حاکم وقت جب اس کو سپورٹ کرے، چور کو، بدکار کو، شرابی کو، قاتل کو، تو پھر کون اس کا دروازہ بند کرے گا؟ پھر تو انسان کی فطرت تو یہی ہے کہ وہ درندگی تو ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی میدان میں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ بولے جان ہے تو انشاءاللہ اس کو نافذ کریں گے۔ ایک اور حدیث عثمان بن ابو العاص سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پیسے لے کر زنا کروانے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ زنا کے نسبت سے یہ بات کہ زنا کرنے والے مرد اور جتنے بھی اس میں ملوث ہیں، کرنے والے، کروانے والے اور ٹیکس وصول کرنے والے زبردستی غلط طریقے سے دوسروں کے بعد، تو جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے تو گرفتار۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے پیارے آقا دو جان نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی زنا حرام ہے، اللہ کریم اور اس کے رسول علیہ السلام نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے برابر کے گناہ سے بھاری ہے، یعنی 10 عورتوں سے زنا کرنا یہ ہلکا ہے، کس سے؟ ایک مرتبہ پڑوسن، کیونکہ پڑوسی کی حفاظت پر فرض ہے۔ تو اب ایسے بغیرت کہ وہ ان رشتہ داروں سے بھی ایسے فتوے آتے ہیں، کبھی کبھار دیکھے ہم نے سائلین آتے ہیں کہ ان سے بدکاری کی گئی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ماں تک پہنچ گئے۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا جو شخص اب پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس سے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زنا جیسے بدترین گندے اور انتہائی مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اس پر مشرکہ سے اور زانیہ سے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے اس پر کل گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے سورہ مومنون کا درس سنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی بھر بار بار قرآن پاک کی صورتوں کو سن کر اس کو سمجھ کر اس کو عملی جامہ پہنا کر دوسری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کی اللہ میں توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جتنے میرے یہاں پہ بیٹے میرے بھائی آتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے چھوٹے بڑے ہمارے ظاہر باطن مدن گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اعمال صالحہ میں یا اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرما، ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت
زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ